You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. सो आए मेरे साथ खरूज 20 बाब ओल्ड टेस्टामेंट में से, पुराने अहदनामा में से। यहाँ पर 10 अहकाम जो हैं वो बातरतीब दर्ज हैं और 5वें नंबर पर जो हुक्म है हम उसे पढ़ेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम इसको तीसरी आयत से पढ़ना शुरू करें। खरूज 20 बाब और उसकी तीसरी आयत से। खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, मेरे हजूर तो गैर ममूदों को ना मानना, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना, ना किसी चीज़ की सूरत बनाना जो ऊपर आसमान में या नीचे ज़मीन पर या ज़मीन के नीचे पानी में है। तो उनके आगे सिजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावन तेरा खुदा गरूर खुदा हूँ। और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सज़ा देता हूँ। और हज़ारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता हूँ। तो खुदावन अपने खुदा का नाम बेफ़ायदा ना लेना, क्योंकि जो उसका नाम बेफ़ायदा लेता है खुदावन उसे बेगुनाह ना ठहराएगा। याद करके तू सबत का दिन पाक मानना। 6 दिन तक तू मेहनत करके अपना सारा काम काज करना, लेकिन 7वें दिन खुदावन तेरे खुदा का सबत है। उसमें ना तो कोई काम करे, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा गुलाम और ना तेरी लौंडी, ना तेरा चौपाया, ना कोई मुसाफिर जो तेरे फाटकों के अंदर हो। क्योंकि खुदावन ने 6 दिन में आसमान और ज़मीन और समुंदर और जो कुछ उनमें है वो सब बनाया और 7वें दिन आराम किया। इसलिए खुदावन ने सबत के दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया। तू अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावन तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। तू खून ना करना, तू जना ना करना, तू चोरी ना करना, तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना, तू अपने पड़ोसी के घर का लालच ना करना, तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच ना करना और ना उसके गुलाम और उसकी लौंडी और उसके बैल और उसके गधे का और ना अपने पड़ोसी की किसी और चीज़ का लालच करना। आमीन। ये कुल 10 हुक्म हैं जो यहाँ पर दर्ज हैं, लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट में और भी हुक्म हैं। तकरीबन 613 ऐसे अहकाम हैं जो दिए गए हैं, लेकिन जो मेन बुनियादी हुक्म है वो 10 है। और आपको पता है कि ये 2 तख्तियों पर लिखे गए थे, एक पर 4 थे और एक पर 6 हुक्म जो है वो लिखे गए थे। सो 5वां जो हुक्म है, उससे पहले एक हुक्म पर मैं जरूर थोड़ी तवज्जो चाहूंगा, जिसके बारे में लिखा है कि तू उनके आगे सजदा ना करना, ना उनकी इबादत करना। यानी गैर माबूद के आगे ना सजदा करना, ना तू उनकी इबादत करना। सजदा जो है वो बाइबल मुकद्दस में बहुत वैल्यूएबल है और हमने इसे अपनी इबादत के अंदर से खारिज कर दिया। आपको पता है इब्लीस जो है वो यीशु मसीह को क्या कह रहा था, अगर तू मुझे, तो मैं दुनिया की सारी शान और शौकत। सजदे का मतलब यह है कि जब हम सजदा करते हैं, जिसको हम सजदा करते हैं, हम उसके इख्तियार के नीचे आ जाते हैं। वो यीशु को कह रहा था कि अगर तू मेरे इख्तियार के नीचे आ जाए तो शान और शौकत मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन हम खुदा को सजदा करते हैं, उसके इख्तियार के नीचे रहते हैं और जो कुछ अच्छा और भला है वो खुदावंद हमें देता है। इसलिए अपनी इबादत में जो आप खुदा के लिए करते हैं, उसमें किसी तौर से फॉरगेट ना करें कि आप खुदा के आगे झुकें, उसे सजदा करें और उसे ऑनर करें। ये इज्जत देना है। सो 5वां जो यहाँ पर हुक्म है वो ये है कि अपने माँ बाप की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जहां तू है, खुदावन तेरा खुदा तुझे उम्र की दराजी की
बरकत देगा. This is what the Bible says. जब हम खुदा के हुक्म को मानेंगे तो बाइबल बताती है कि उसका एक रिवॉर्ड है. सो अक्सर औकात हम दो लफ्जों को इज्जत के लिए अंग्रेजी में इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम मोस्टली उलझन का शिकार होते हैं और उसके मुतबादल जो है वो लफ्ज बोलते रहते हैं. एक लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं रिस्पेक्ट, इज्जत. और ये जो रिस्पेक्ट वर्ड है ये 45 से 70 मर्तबा जो है वो बाइबल मुकद्दस में इस्तेमाल हुआ है. फिर इसके अलावा एक और लफ्ज है जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं ऑनर करना. वो तकरीबन जो है वो 150 से 200 के दरमियान जो है बाइबल मुकद्दस की आयत में इस्तेमाल किया गया. लेकिन उर्दू में इनके तर्जमे जो है वो थोड़े थोड़े फर्क है. रिस्पेक्ट के लिए उर्दू में हम कहेंगे एहतराम करना, यानी किसी की रिस्पेक्ट करना, उसका एहतराम करना. ऑनर का जो तर्जमा है वो हम करेंगे इज्जत, क्योंकि यहां पर जो हुक्म लिखा गया है इसमें भी ऑनर वर्ड इस्तेमाल किया गया है कि तू अपने माँ बाप की ऑनर करना, अपने पेरेंट्स की ऑनर करना, फिर खुदावंद तुझे उम्र की दराजी की बरकत देगा. सो ऑनर जो लफ्ज है इसका मतलब है इज्जत करना, इज्जत करना. सो इसी लफ्ज को लेकर हम आगे बढ़ेंगे. इज्जत और एहतराम में भी फर्क है. उर्दू में भी इसको अलग अलग बयान किया जा सकता है. अगर चाहे ये एक दूसरे से अटैच्ड हैं लेकिन इनमें थोड़ा फर्क है. एहतराम होता है मे बी यू डोंट नो अबाउट समवन, आप किसी को ना जानते हो लेकिन इखलाकियाती तौर पर आप किसी का एहतराम करते हो, एथिकली आप किसी को इज्जत देते हो, उसका एहतराम करते हो, उसके लिए हम जो है वो रिस्पेक्ट का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल करते हैं. जैसे हम बाहर जाते हैं, कोई बुजुर्ग नजर आता है तो हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, बड़े हैं जी, हमने उनका एहतराम करना, रिस्पेक्ट है. इसके साथ साथ खुदावंद जो है वो इससे गहरे वर्ड पर हमारा ध्यान लगा रहा है और वो है इज्जत. इज्जत जो लफ्ज है वो एक ऐसे फैमिली ग्रामर के अंदर से निकला है जिसमें अजमत लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, यानी किसी की अथॉरिटी को, किसी के इख्तियार को कबूल करना इज ऑनर, इज्जत करना है. एहतराम यानी आप अगर किसी को नहीं भी मानते या आप उसको नहीं भी जानते लेकिन फिर भी आप उसके बड़े होने पर, इखलाकियात रखने पर आप उसकी क्या करते हैं, एहतराम करते हैं. लेकिन इज्जत जो है इसका मतलब यह है कि आप किसी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करें, उसके इख्तियार के ताबिया हो जाएं, सबमिट करें अपने आप को. दिस इज द ऑनर. खुदावंद इस हुक्म को कहता है कि जो बच्चे हैं वो वालिदैन की अजमत को, उनके बड़े होने को, उनके इख्तियार को, उनकी अथॉरिटी को कबूल करें. सो अब मैं आपके सामने इस ऑनर वर्ड को, जो इज्जत है, इसमें चूंकि मैंने आपको कहा ये 150 से 200 मर्तबा इस्तेमाल हुआ है, लेकिन इसकी 8 ब्रांचेस को मैं आपके सामने लाऊंगा. पहली जो इसकी शाख है वो हमने अंडरस्टैंड करनी है, जहां से ये इज्जत लफ्ज जो है वो शुरू हुआ है. सो पहली बात, हमें अपने बच्चों को, पेरेंट्स को ये अंडरस्टैंड करना है कि हमें खुदा की इज्जत करनी है. सबसे पहले किसकी इज्जत करना सिखानी है? खुदा की. सबसे पहला दर्जा जो है वो खुदा का है. अगर आपको खुदा की इज्जत करना नहीं आती तो आप किसी की इज्जत नहीं कर सकते. और मैंने बहुत सारे पादरी देखे हैं, नौजवान देखे हैं, वो इज्जत तो करते हैं लेकिन डरपोक होते हैं. कोई भी उनको बड़ी बड़ी मूछें रख के कादावर आ जाएगा, दाबा मारेगा, वो डर जाएंगे. लेकिन दाऊद के अंदर भी एक इज्जत है. उसके आगे एक ह्यूज जब्बार किस्म का जाती जूलियत आता है
اور داؤد چھوٹے قد کا ہوتا ہے, اس کے اوپر ساؤل کے ہتھیار بھی پورے نہیں آتے, لیکن وہ اس کو بھی دابا مار دیتا ہے کیونکہ اس کے اندر خدا کی غیرت پائی جاتی ہے. اسے کہتے ہیں عزت کرنا. اسے عزت کرنا نہیں کہتے کہ آپ کے تمبو کے ڈنڈے بھی کانپتے ہو, آپ کی کرسیاں اور ہاتھ بھی کانپتے ہو اور آپ ڈرتے ہو. جب آپ خدا کی عزت رکھتے ہیں تو آپ اس عزت کو قائم رکھنا بھی جانتے ہیں. آمین. تو مسیح ہونے کا مطلب نہ ڈر ہونا بھی نہیں ہے, لیکن اس کا مطلب بزدل ہونا بھی نہیں ہے, کمزور ہونا بھی نہیں ہے, اور مرنے سے نہ ڈریں. جب سے ہم یسوع کو قبول کرتے ہیں ہم اسی وقت ہی مر جاتے ہیں اپنی خواہشات میں, اور بری چیزوں میں ہم مسیح میں جینا شروع کر دیتے ہیں. آمین. So never fear negative. Never fear negative. خداوند کی عزت اس طرح سے بحال رکھی ہے کہ آستر کا چچا مرتگی تھا, اور اس وقت کے بادشاہ نے کہا کہ جو ہم میرے بت کو سجدہ کرے گا وہ رہے گا, جو نہیں کرے گا وہ اس کا سر قلم کر دیا جائے گا. یہودیوں کے خلاف یہ حکم جاری ہو گیا, لیکن اس نے کہا کہ جو سر خدا کے آگے جھکتا ہے اس کو عزت دیتا ہے, وہ کسی کے آگے نہیں جھکے گا. یہ عزت کرنا, اس کے اختیار کو ماننا ہے. پھر صدرت میثق عبدالنجو, آپ نے دیکھا ان کو کیا کہا گیا کہ اگر تم ہمارے بتوں کو سجدہ نہیں کرو گے, ہماری بات نہیں مانو گے, تو تمہیں ہم کس میں ڈال دیں گے؟ آگ کی بھٹی میں. انہوں نے کہا ہم آگ کی بھٹی میں چلے جائیں گے لیکن تمہارے بتوں کو سجدہ نہیں کریں گے, کیونکہ ہم یہ عزت صرف خدا کو دیتے ہیں. پھر خدا نے بھی ان کی عزت ایسی رکھی کہ آگ جو ہے وہ ان کو جلا نہیں سکی. ایک اور بات, مجھے کسی نے فون کیا اور کہنے لگا کہ میں نے آپ کے کھانے کی دعوت کی, آپ نے ضرور آنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے ہم آئیں گے. تو کہنے لگا کہ میں نے جو ہے شیران بھی بلایا. شیران, میں کہا کیڑے شیر؟ کہندا ہے ذات ان میں نام نہیں لانگا کیونکہ وہ ذات ساڑے کول ممبر بھی نے عزت کری دی ہے نا. تو کہنے لگا وہ ذات دا مطلب جیڑا نا وہ شیر ہے, انہاں نو بھی میں بلایا. میں کہا اچھا چلیں کوئی بات نہیں, ان کو آپ نے بلایا. کہہ رہا نہیں وہ شیران دے پوترے ہوندے نے. میں آپ کو قریب لے جا کے پھر واپس لے آؤں گا کیونکہ نام میں نے نہیں لینا. میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. پھر وہ تھوڑا, میں کہا بھائی تینوں شیران دا پتہ نہیں ہے؟ جو تو دانیل اوتھے گیا سی تے شیران نے اپنا منہ اودے ولے نہیں کیتا سی, تے جدو دانیل ورگے لوگ آندے نے تے شیر اپنا منہ پھیر لیندے نے. کیوں پھیر لیتے ہیں؟ کیونکہ دانیل کے اندر خدا کی غیرت پائی جاتی ہے, وہ عزت کرتا ہے. آمین. وہ ریسپیکٹ کرتا ہے. سو جب آپ کو کہا جائے کہ خدا کی ریسپیکٹ کریں, ساری ٹریننگ لے کے بعد میں آپ بھاگ جائیں. خداوند میں قائم رہا کریں, ڈٹا کریں, لڑا کریں, ابلیس کا مقابلہ کیا کریں. ہماری جنگ انسانوں سے نہیں ہے, شیطان سے ہے جو انسانوں کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے. ہم اسے گرا سکتے ہیں دعاؤں کے ذریعے, آمین, روزوں کے ذریعے. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں خدا کی ریسپیکٹ کرنی ہے. آئیں ایک حوالہ پڑھتے ہیں, پہلا سیموئیل 2 باب اور اس کی 30 آیت. 1 سیموئیل 2 chapter verse 30. اس لیے خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ میں نے تو کہا تھا کہ تیرا گھرانہ اور تیرے باپ کا گھرانہ ہمیشہ میرے حضور چلے گا. اب یہ ذرا ورس کو غور سے سنیے گا, یعنی خدا کی عزت کرنا جو ہے, آنر کرنا, اس کی عظمت کو قبول کرنا کیا امپورٹنس ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے کہا تھا, listen. اس لیے خداوند اسرائیل کا خدا فرماتا ہے کہ میں نے تو کہا تھا کہ تیرا گھرانہ اور تیرے باپ کا گھرانہ ہمیشہ میرے حضور چلے گا, پر اب خداوند فرماتا ہے کہ یہ بات مجھ سے دور ہو, کیونکہ وہ جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا. وہ جو میری عزت کرتے ہیں ان کی میں عزت کروں گا. عزت سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر آپ کوئی بات کہہ دیں اور وہ خدا اس بات کو پورا کرے کیونکہ میرے بندے نے کہا ہے, یہ ریسپیکٹ ہوئی نا, یہ آنر ہوئی. سو خداوند کہہ رہے جو میری عزت کرے گا اس کی میں عزت کروں گا. اسے بولیے, جو میری عزت کرے گا میں اس کی عزت کروں گا. سو سب سے پہلے اپنے بچوں کو
ٹریننگ دیں خدا کی عزت کرنا. میں آپ کو کیوں بار بار کہہ رہا ہوں, ہمیں بہت مرتبہ لگتا ہے کہ چرچ جو ہے وہ سب سے زیادہ مسیحیت کو چرچ سکھائے گا, پاسٹر دا کام میں. جننے اچھے چرچ چ جاؤ گے اننے اچھے بنو گے, تو جننے میں کہنا جننے اچھے ماں پیو ہون گے اننے اچھے تسی روحانی ہو گے. اگر آپ کے پیرنٹس روحانی نہیں ہیں, آپ اپنی زندگی کا بہت زیادہ وقت خدا کے بغیر ضائع کر دیں گے. بائبل کی تاریخ میں زبردست خادم وہ ہیں, بچپن سے وہ ماں کے حمل سے وہ چنے گئے ہیں جن کے ماں اور باپ خداوند سے ڈرتے تھے, جن کے پیرنٹس نے اپنے بچوں کو خدا دیا ہے. یہ ڈیفرنٹ ہے, یہ فرق ہے. جو ماں باپ اپنے بچوں کو خدا دیتے ہیں اس کا رزلٹ فرق آتا ہے, اس کا ٹائم ڈسٹنس رزلٹ فرق ہے. جو پاسٹر چرچ سے کسی کو خدا ملتا ہے اس کا ٹائم ڈسٹنس فرق ہوتا ہے. شاید آپ کو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے آپ چرچ میں آ کے قبول کریں گے. میں نے ایسے آپ نے وہ دیکھا ہے, اس کو پتہ نہیں کچھوا کہتے ہیں جس کا سکن جو ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے. میں نے ایسے کچھوا مسیحی بھی دیکھے ہیں جن کے اوپر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا ہے, یعنی وہ اتنا زیادہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں, ضدی ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر جو ہے وہ خدا کا آنر کرنا جو ہے وہ ان پارٹ جو ہے وہ نہیں کیا گیا. سو پہلے درجے پر ہم نے یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ہم نے خدا کی عزت کرنا ہے. تو خدا کی عزت کیا ہے؟ یعنی اب آپ کہیں گے جی جو تو خدا آئے گا پھر وہ عزت کریں گے. خدا کی عزت جو ہے وہ خدا کے بنائے ہوئے اصولوں پر عمل کر کے ہم دکھا سکتے ہیں. خدا کی عزت اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کلام پر عمل کر کے آپ ظاہر کر سکتے ہیں کہ آپ خدا کی آنر کر رہے ہیں. This is how you can show. آپ خدا کے بھیجے ہوئے لوگوں کی عزت کر کے بتا سکتے ہیں کہ آپ خدا کی عزت کرتے ہیں. عبادت کا وقت جو ہے اتوار کا 9:30 بجے ہے. اگر آپ 10:30 بجے 10 بجے سٹارٹ لیتے ہیں یا آتے ہیں تو یو تھنک کہ آپ عزت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اگر چرچ کا ٹائم ڈیسائیڈ ہوا ہے 7 بجے ہوگا اور آپ اپنے موڈ سے آتے ہیں کیونکہ آپ بھی بڑی چیز ہیں, تو پھر آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ آپ سے بڑی ہستی خدا ہے. آپ زمین پر ہیں اور وہ آسمان پر ہے. آپ بہت بڑی چیز ہیں, بہت بڑی چیز ہونے کے باوجود آپ زمین پر ہیں اور خدا آسمان پر ہے. آپ اس بات کو سمجھیں. آپ ہوں گے بہت بڑی لگر ہوں گے, بدماش ہوں گے, بہت بڑی چیز ہوں گے, لیکن بہت بڑی چیز ہونے کے باوجود آپ کو پر بھی نہیں لگے آپ زمین پر ہیں اور خدا آسمان پر ہے. آپ جتنا مرضی سر اونچا کر لیں آپ پھر بھی زمین پر ہیں, خدا آسمان پر ہے اور خدا سے بڑا کوئی نہیں ہے. آمین. اس لیے سب سے زیادہ عزت کس کی کریں؟ سب سے زیادہ آنر کس کی کریں؟ خدا کی آنر کریں. تو پھر وہ آپ کی بھی آنر کرے گا. This is given and take. یہ ایسا ہی ہے, دیا کرو تاکہ تمہیں بھی. جو خدا کو عزت دیتے ہیں خدا ان کی عزت ودھاتا ہے. عزت تیری ودھاوے گا یعقوب دا خدا. سو جو خدا کو عزت نہیں دیتے ہیں, کچھ لوگ عزت دیتے ہیں, وہ لوگ گوٹا لگا کے نا کپڑے کو اور بائبل پر گلاف چڑھا کے اوپر رکھ دیتے ہیں, یا اپنے کمروں میں گھروں پہ کونے پہ مصباح بنا دیتے ہیں اور روز موم بتی یا اگربتی جلا کر اور ایسے کر کے اور کہتے ہیں بڑی عزت ہے. چرچ کے پاس سے گزریں گے تو عزت ہے. چلیں یہ آپ کی اپنی مرضیاں ہیں, لیکن اس سے بڑھ کے عزت یہ ہے کہ آپ خدا کے کلام پر عمل کریں, جو کہا جائے اس پر عمل کریں. میں نے آپ کو کہا نا کہ عزت کا مطلب ہے اختیار کو قبول کرنا, اتھارٹی کو قبول کرنا. اور خداوند جو ہے وہ اپنے بارے میں ڈیمانڈ کرتا ہے کہ تم مجھے آئے خداوند کہہ کر, آئے باپ کہہ کر پکار, تو میری عزت کہاں ہے؟
خداوند آپ سے کویسچن کرتا ہے میری عزت کہاں ہے؟ دس از اے کویسچن آف دا گاڈ. میری عزت کہاں ہے؟ اور ہم کہتے تیری عزت یہ ہے کہ دیکھو میں نے بائبل مقدس پہ ایک لکیر بھی نہیں لگائی, اس پہ ہائی لائٹر نہیں لگایا, اس کو میں نے ڈارک نہیں کیا کیونکہ میں تیری عزت کرتا ہوں. کچھ لوگ عزت کرتے صرف بائبل کو ایسے دل کے پاس لگا کے رکھیں گے, یہ جی عزت ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کی علامت ہو سکتی ہے, لیکن عزت کا مطلب یہی ہے کہ آپ اس کے اختیار کو اور اس کے ڈر کو مانیں اور کانپتے ہوئے اس کی بارگاہوں میں داخل ہوں. یہ اس کی عزت ہے. ہر وقت آپ یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ میں جواب دے ہوں, میں خدا کو جواب دے ہوں. یہ عزت. ایک دوسرے کو کہ آپ خدا کو جواب دیں. ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے, بھائی بھائیوں کے, بہنیں بہنوں کے, بولیں آپ خدا کو جواب دیں. آپ خدا کو ہر حرکت کے لیے آپ خدا کو جواب دیں. آپ چاہے اس کلام کو مذاق لے رہے ہیں, ٹھٹھوں میں اڑا رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, بٹ ریممبر اس کے لیے بھی آپ خدا کو جواب دیں, کیونکہ خدا کی عزت کرنا ہمارے لیے پہلا درجہ ہے. پہلی سبق یہ, فرسٹ لیسن یہ ہے کہ ہم خدا کو آنر کرنا سیکھیں, کہ ہم اسے آنر کریں. آمین. اور اس کی باتوں پر عمل کریں. دوسری بات, دوسرے درجے پر ہم حکم کو ویلیو دیتے ہیں. حکم یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرنا. تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اس عزت کا مطلب بھی کیا ہے, اتھارٹی کو ماننا, اختیار کو ماننا, اختیار کو ماننا. اب آپ نے اس عزت کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اس اختیار کا مطلب بھی ایسا اختیار نہیں ہے, کیونکہ پہلا جو درجہ دیا گیا ہے وہ خدا کی عزت کو دیا گیا ہے. اس کے بعد آپ کی زندگی کا سیکنڈ لو یا سیکنڈ آنر آپ کے پیرنٹس ہو سکتے ہیں, لیکن خدا سے بڑھ کر آپ ان کی عزت نہیں کر سکتے. کچھ آپ ایسا کریں کہ بھئی میں ماں باپ کی عزت کرتا ہوں, یہی میرے خدا ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. خدا کا متبادل نہ آپ کی بیوی ہے, نہ آپ کے ماں باپ ہیں, نہ کوئی غیر معبود ہے. خدا کا متبادل کوئی بھی نہیں ہے. خدا اکیلا ہی واحد خدا ہے, اور وہ زور آور ہے, اور وہی عزت کے لائق ہے. Remember, you must remember it. Maybe آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ خدا کے خلاف چلتے ہو, تو پھر آپ نے ان کی رسپیکٹ کرنی ہے, ان کا احترام کرنا ہے. اگر وہ خدا کے خلاف چلتے ہیں تو give respect. اگر وہ خدا میں چلتے ہیں honor them. اب ان دونوں میں فرق ہے جو کہ میں نے شروع میں بتایا. رسپیکٹ کا مطلب ہے احترام کرنا, اور آنر کا مطلب ہے ان کے اختیار کے نیچے آنا. اگر وہ خدا میں نہیں چلتے اور آپ ان کے اختیار کے نیچے آئیں گے, ہو سکتا ہے وہ آپ کو ایسے مزار میں لے جائیں اور آپ کے مجھے تو جانا پڑے گا, امی ابو نے کہا میں ان کے اختیار کے نیچے ہوں. ہو سکتا ہے وہ آپ کو جادوگری کے پاس لے جائیں, جادو ٹونا کروا دیں, اور آپ بولے جی میں نے تو آنر کرنا. باوجود کہ ان کا کردار کیسا بھی آپ ان کی رسپیکٹ کریں, لیکن آنر کے لائق وہی پیرنٹس ہیں جو خدا میں چلتے ہیں. میں سمجھ چکا ہوں, میں سمجھ گیا ہوں, کیونکہ یہ شرط ہمیں مشکل لگتی ہے. کیوں بائبل میں لکھا ہے کہ دو چند خادم عزت کے, وہی خادم عزت کے لائق ہے جو خدا میں ہے. You understand it? جو خدا میں ہے, جو خدا کو سرو کرتا ہے, جس کے آنے سے خدا کی حضوری آ جاتی ہے, وہ آنریبل ہے, وہ عزت کے لائق ہے. وہ پیرنٹس عزت کے لائق ہے جن کے سبب سے آپ کی زندگی میں خدا آیا ہے, جن کے باعث آپ نے خدا کو حاصل کیا ہے, جنہوں نے آپ کو زبور گانے سکھائے ہیں. تو میں آپ کو بدتمیزیاں نہیں سکھا رہا کہ اگر انہوں نے آپ کو خدا نہیں دیا تو آپ ان سے بدتمیزی کریں. میں کہہ رہا ہوں آپ پھر ان کا احترام کریں, کہ وہ آپ کے والد ہیں, والدہ ہیں, ان کا احترام کریں. لیکن جن پیرنٹس نے
آپ کو خدا دیا اور وہ خدا میں ہے, ان کی آنر کریں, اور آنر کا مطلب ہے ان کے اختیار کے نیچے آ جائیں. جس پاسٹر نے آپ کو خدا دیا ہے اس کے اختیار کے نیچے آ جائیں. جس پاسٹر نے آپ کو خدا نہیں دیا, کچھ اور دے دیا ہے, اس کے اختیار کے نیچے نہ آئیں, ویسے اس کا احترام کریں انسانیت کے ناطے, ہیومن ہوتے ہوئے, اخلاقیات رکھتے ہوئے, مینرز رکھتے ہوئے. لیکن عزت کسے دیں؟ جو آپ کو خدا دیتا ہے. سو سیکنڈ تھنگ انڈرسٹینڈ کریں, کسی بھی عزت کی غرض سے برا کام نہ کریں. خدا کیوں کہتا ہے کہ عزت کریں؟ آپ کو دنیا میں ایسی ہسٹری بھی ملے گی جس میں اولاد اپنے والدین پر ہاتھ اٹھاتے ہیں, انہیں تھپڑ مارتے ہیں, انہیں گالیاں دیتے ہیں, انہیں بد دعائیں دیتے ہیں. میں نے تاریخ ایسی بھی پڑھی ہے کہ بچوں نے اپنے والدین کا قتل تک کیا ہے. بائبل اس کی تعلیم نہیں دیتے. بائبل ہمیں ٹیچ کرتی ہے کہ ہمیں اپنے پیرنٹس کا احترام کرنا ہے اور عزت کرنی ہے, اور ان دونوں لفظوں کو سمجھنا ہے. You understand it? جب آپ آنر کرتے ہیں تو آنر میں آپ کو سبمٹ ہونا پڑتا ہے. 10 بار بلایا 10 پر جانا ہے, کہا ہے مشرق کو جانا ہے تو مشرق کو ہی جانا ہے, یہ ہو گیا آنر. لیکن اگر مشرق کی بجائے آپ کو کہا جا رہا ہے مغرب کی طرف جاؤ اور وہاں بت پرستی ہے تو نہیں جاؤ. میں بھی آپ خدا میں پڑھنا چاہتے ہیں, آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ آپ کو کہہ رہے ہیں نہیں تو نرس ہی بننا ہے, اور خدا آپ کو کہہ رہا ہے, آپ کے اوپر نبوتیں ہو رہی ہیں, خدا آپ کو شو اپ کر رہا ہے کہ تو خادم بنے گا, لیکن آپ کہہ رہے ہیں اوہ میں نے چکے وہ. تو پھر خدا سے بڑا کوئی نہیں. اگر آپ ایک طرف والدین رکھ لیں اور ایک طرف خدا رکھ لیں تو پھر دونوں کا متبادل خدا کیا, یسوع مسیح کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ سے مچھلی مانگو تو وہ سانپ, وہ برے ہو کر تمہیں اچھی چیزیں دینا جانتے ہیں, تو آسمانی باپ تمہیں, آسمانی باپ جو ہے وہ نیک ہے, وہ آپ کے ماں باپ کا بھی باپ ہے, وہ آپ کے دادا دادی کا بھی باپ ہے, تو خدا سے بڑا کوئی نہیں ہے. آپ وہ بنے جو خدا آپ کو بنانا چاہتا ہے. سو خدا کے راہ سے آپ کو کوئی ہٹا نہ سکے. سو دنیا کے اندر جو ہے وہ رسپیکٹ فرق ہے. آج رسپیکٹ کے لیے میں کچھ پیسے لایا ہوں. This is how we give respect. چونکہ ابھی میرے پاس 10 ہے, اس سے بڑی کرنسی 5000 بھی تھی. But remember, آج لوگ اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں, اس کی وجہ سے رسپیکٹ کرتے ہیں. اس کے سبب سے یہ پرابلم ہے رشتوں میں, عزت میں. آج اس کی جگہ ہماری زندگی میں یہ نہیں ہے. اب 2 چیزیں ہیں, آپ کس کی وجہ سے عزت کریں گے, اس کی وجہ سے یا ان پیسوں کی وجہ سے؟ میں نے دنیا میں اس کی وجہ سے عزت ہوتے ہوئے دیکھی ہے. دنیا اس پیسے کی وجہ سے عزت کرتی ہے. میں نے صوفوں پہ آگے ان لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے جن کے پاس یہ پیسے ہوتے ہیں. ان کو نہیں بیٹھے ہوئے دیکھا جن کے پاس خدا کی حضوری اور خدا کا کلام ہوتا ہے. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا. Really, I'm saying you right. دنیا میں اس کو سلام ہے. دیکھ رہے ہو یہ؟ دیکھو میں جس کو دکھا رہا ہوں وہ ہنس بھی رہے, یہ موڈ بھی بنا دیتا ہے اور آف بھی کر دیتا ہے. یہ بٹن ہے, یہ پیسہ بٹن ہے. کون سا بٹن؟ خوشی اور غمی کا. یہ نہ ہو تو دکھان دے ویلے, اور ہو تو خوشی خوشی مناؤ. تے بولو بولو یسوع دی. لیکن یہ
जब कोई मर जाता है तो वो साथ नहीं ले जा सकता, ये आपके साथ नहीं जाएगा। रिमेंबर, आप इसके लिए बददयानत है, झूठ बोलते हैं, कुछ लोग इसके लिए झूठ बोलते हैं, कन्वेंशनें कराते हैं, कितने कितने ये नोट, ये कागज लेकर, और हजारों में ठगियां लगाते हैं। रियली, लेकिन ये पैसा इस दुनिया में खत्म हो जाता है, लेकिन ये दौलत जो खुदा की है ये आसमानों तक रहती है। आप चूज आपको करना है, इंतखाब आपको करना है, आप किसकी परस्तिश करोगे। मैं कहता हूं ये दो मालिक हैं, एक मालिक का नाम यहोवा है और एक मालिक का नाम पैसा है। इन बाइबल में लिखा है तुम दो मालिकों की खिदमत, तो कुछ लोगों ने दोनों को सेटवेट किया हुआ है। वो चूंकि वैसे पैसे नहीं कमा सकते थे तो उन्होंने बोला चलो जी पास्टर बन जाए, वाह झूठते भी पर्दा रहेगा तो लोग की ठगबाज भी नहीं कहेंगे, तो वाह लुकन लुकाई दे विच वाह कमाई हो जाएगी। बिलीव मी, अगर मैं ठगबाज होता तो दुनिया का बड़ा ठगबाज होता, मेरे पास अपना घर, बड़ा अपना चर्च होता। बट रिमेंबर, मैंने कभी भी किसी कन्वेंशन पे और किसी गोरे पर, मैं मसबे पे खड़ा होकर कह रहा हूं, इस पैसे के लिए करप्शन नहीं की है। नेवर 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 नेवर। और गॉड नोज माय कैरेक्टर, ये कहकर आप मुझे इसके बदले इज्जत नहीं दे सकते, लेकिन खुदावन जानता है मेरे दिल में क्या है। He knows it, he knows it. But remember, ये सोर्स नहीं है इज्जत का। दुनिया इसके सबब से इज्जत करती है। अब वो कोई भी रिश्ता हो, कुछ लोग तो खुदा को भी पैसे के सबब से इज्जत देते हैं। They understand it कि भाई खुदावन देगा तो जीनू चाहिए ना, हाँ बोलो, जीनू चाहिए, देनू दे ना, दवेगा तो दवांगे ना, वरना खालियां तालियां बजा के आ जाएंगे। But remember, give honor to God, give honor. So पहली ऑनर मैंने आपको दिखाई, खुदा की इज्जत करना। दूसरी ऑनर माँ बाप की। तीसरी ऑनर भी लिखी है, पहला पतरस 3 बाब और उसकी 7वीं आयत। ऐ शोहरों, तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो और औरत को नाजुक ज़र्फ जानकर उसकी इज्जत करो, और यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। So do you see it? हर एक इज्जत का एक अजर है। खुदा की इज्जत का अजर क्या है कि आपको भी इज्जत मिलेगी। माँ बाप की इज्जत का अजर क्या है? उम्र की दराजी होगी। बीवी की इज्जत का अजर क्या है? दुआएं कबूल होंगी। Just say it. दोबारा पढ़ें इस वर्ष को, दोबारा पढ़ें। This is the Bible कि अगर तुम अपनी बीवी की इज्जत करोगे और दोनों में मेल मिलाप रहेगा, और जो वो दुआ करेंगे जिस पर मुत्तफिक होंगे, वो दुआ आसमान तक पहुंच जाएगी। Listen it. ऐ शोहरों, तुम भी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो। किससे जिंदगी बसर करो? कुछ हस्बैंड जो है वो इतने अकलमंद होते हैं, कहते हैं बुढ़ी दी अकल ते गुत दे विच, इहदे तो की पूछना है, इससे क्या बात कर रहे हैं? बट रिमेंबर, खुदावंद कह रहा है कि तुम कैसे चलो उसके साथ? अकल के साथ। और फिर और औरत को नाजुक ज़र्फ जानकर उसकी इज्जत करो। रिस्पेक्ट नहीं बल्कि ऑनर। ऑनर का क्या मतलब है? सबमिट। उसके इख्तियारात, उसके वजूद, उसके मेयार को कबूल करो। और यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं, हाँ, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। अगर मियां बीवी में अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, रिस्पेक्ट नहीं होगी, उनकी दुआएं रुकेंगी। बाइबल बताती है कि मौकल भी दुआओं को रोकते हैं, और यहां पर हमें नजर आ रहा है कि ना ऑनर करना भी दुआओं के जवाब को रोक देता है। जब दुआ पहुंचेगी नहीं तो जवाब भी नहीं मिलेगा।
اور یہی نہیں, جب ہم آنر نہیں کرتے ہمارے اندر مسا بھی منتقل نہیں ہوتا, امپارٹ نہیں ہوتا ہے. اگر آپ یسوع کی آنر نہیں کرتے ہیں, he cannot gives you. وہ جو قطاریں بنانا ہے, منظم ہونا ہے, ڈسپلن ہونا ہے, اون ٹائم ہونا ہے, اس کا مطلب یہ علامتی طور پر ظاہر کرنا کہ ہم خدا کی عزت کرتے ہیں. ایک اور آنر دیکھیں, چوتھی, احبار 19 باب اور اس کی 32ویں آیت. جن کے سر کے بال سفید ہیں, جن کے سر کے بال کیا ہیں؟ تو جنہوں نے بلو ڈرائی یا کلر ڈرائی, لیکن آپ کو پتہ چل جائے گا ان کے رنکل سے, بزرگی سے. میں اس پہ زیادہ نہیں بولنا چاہوں گا, آگے چلتے ہیں. پھر تو ان کے سامنے اٹھ کھڑا ہونا اور بڑے ان کے سامنے اٹھ کھڑا ہونے کا مطلب یہ نہیں ان کے سامنے بدتمیزی کرنا. مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کوئی بات کہہ دے تو چھپ کر رہنا اور اپنی جگہ چھوڑنا اور ان کو جگہ دینا, ان کی آنر کرنا. ہاں آگے, اور بڑے بوڑھے کا ادب کرنا. بڑے اور بوڑھے کا کیا کرنا؟ یہ 4 نمبر پر آتا ہے کہ آپ نے ان کو بھی سبمیشن لینی ہے اور آنر کرنا ہے. بزرگوں کی کیا کرنا ہے؟ جن کے سفید, اور کچھ بزرگ ایسے ہیں جن کے ریجنلی میں سچ کہہ رہا ہوں سفید بال نہیں ہوتے ہیں, لیکن وہ عمر سے بڑے ہو جاتے ہیں, بزرگ ہوتے ہیں, آپ ان کی کیا کرنا؟ آنر کرنا. نمبر 5, پہلا پطرس 2 باب اور اس کی 18ویں آیت کو ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر نمبر 5 پر آنر کے بارے میں کہاں یہ لفظ آنر جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے. اے نوکروں, بڑے خوف سے اپنے مالکوں کے تابع رہو. تابع رہنے کا مطلب بھی سبمٹ ہونا ہے. سبمٹ ہونے کا مطلب یہ ہے اپنی پکڑائی دینا. یعنی جیسے آپ آئی ڈی کارڈ کسی کو دے دو تو اور آپ کو شبہ نہیں ہوتا میں نے اس پہ لکیریں نہیں ماری اور اس کے بعد میرا ڈیٹا چلا گیا. سبمٹ کرانے جاتے ہیں نا فارم, آپ کا ڈیٹا چلا جاتا ہے. یعنی آپ کا ہاؤ ناؤ کسی کے پاس سبمٹ ہو جائے اور وہ آپ کے بارے میں جانتا ہو اور آپ سبمٹڈ ہو جائیں, اس کے تابع ہو جائیں کہ ہی نوز یو. پھر نہ صرف نیکوں اور حلیموں ہی کے بلکہ بد مزاجوں کے بھی. یہ نہیں کہ آپ کا مالک جو ہے جو یہ اچھے ہیں تو ہم بھی اچھے ہیں. 36 کا آنکڑا نہیں کرے. لکھا ہے کہ جو حلیم نہیں بھی, there is different kind of bosses and honors. مختلف قسم کے مالک ہوتے ہیں. کسی کا ناک چڑھا ہوتا ہے, کسی کا نہیں چڑھا ہوتا. کسی کے منہ پہ موچھ آئی ہوتی ہے, کسی کی نہیں آئی ہوتی. کوئی حلیم ہوتا ہے, کوئی نہیں ہوتا. لیکن ان شرائط کے باوجود, ان کنڈیشنز کے باوجود بائبل کہتی ہے تم ان کی کیا کرنا. کیوں؟ اس کا بھی اس چیپٹر میں آگے جا کر اجر لکھا ہے کہ خداوند اس کو بھی ریوارڈیبل کرے گا. پھر 6 نمبر پر ہم جائیں گے, پہلا تسنیکیو 5واں باب اور اس کی 12ویں آیت. اور اے بھائیوں, ہم تم سے درخواست کرتے ہیں کہ جو تم میں محنت کرتے اور خداوند میں تمہارے پیشوا ہیں اور تم کو نصیحت کرتے ہیں انہیں مانو. اور ماننے کا مطلب جو ہے وہ عزت دینا ہے. ماننا یعنی ان کے اختیار کو ماننا. کہ ان کے جو تمہارے پیشوا ہیں. پیشوا کون ہے؟ جو پاسٹرز ہیں, جو خادم ہیں, ان کی بات مانو اور ان کے تابع ہو اور ان کی عزت کرو. اس کا بھی اجر ہے. بائبل مقدس میں ہر ایکٹ کا ایک اجر پایا جاتا ہے, ایک ریوارڈ پایا جاتا ہے. نمبر 7 پر ہم دیکھیں گے رومیو 13 باب اور اس کی 1 سے 2 آیت. ہر شخص اعلیٰ حکومتوں کا تابع دار رہے, کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو, اور جو حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہیں. سو خدا حکومتوں کو بھی استعمال کرتا ہے. اس کے 2 ترجمے ہیں. ایک ترجمہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ چرچ ہے, اس کے تابع رہنا ہے. دوسرا ترجمہ یہ ہے حکومت جو ہے وہ پاکستان گورنمنٹ ہے, آپ کے لیے پاکستان گورنمنٹ ہے. تو جو ایرا غیرہ آپ کو بولے جی تو نے دعا نہیں کرنی, تو نے یہ نہیں, تو آپ ڈر کے بیٹھ جائیں. نہیں, حکومت کے تو آپ رک سکتے ہیں, کیونکہ آپ کس کے تابع ہیں؟ حکومت کے
झंबू उठ के आ जाएगा, किसी के ऊपर भी। वो हम हुकूमत के ताबे हैं। आमीन। किसके ताबे हैं? हुकूमत के ताबे हैं। सो जो हुकूमत के, जो इख्तियार वाले के, हमने उनकी ऑनर करनी है और अपने आप को सबमिट करना है। इसका भी खुदा की नजर में अजर है। एक खादमा थी, वो बहुत दुआ करती थी और कई दिनों से वो एक दुआ कर रही थी और वो कहने लगी, खुदावंद कई महीनों से मैं ये दुआ कर रही हूं, इसका जवाब नहीं मिल रहा। खुदावंद ने कहा, मैंने तेरी जिंदगी में बहुत सारे डिसिप्लिन देखे हैं, लेकिन मैंने एक जो है वो डिसिप्लिन नहीं देखा। तू अपनी जिंदगी में सिग्नल तोड़ के जाती है, तो अपनी जिंदगी में ट्रैफिक का जो सिग्नल है उसे तोड़ के जाती है, और ये वो एरर है जो तेरी दुआओं को रोक रहा है और एक्सीडेंट स्पिरिट को ये स्टॉप नहीं कर सकता। अगर तू इसकी ऑनर करेगी तो खुदा सुपरनैचुरली तेरी जिंदगी में ये अनॉइंटिंग देगा कि तू जब दुआ करेगी तो बहुत सारी स्पिरिट्स जो हैं वो ब्रेक हो। यानी जो हुकूमतों ने बनाए असूल है उन पर अमल करना जो है, उसके सबब से भी खुदा जो है वो हमें इज्जत देता है। फिर 8वें नंबर पर, लास्ट नंबर पर, रोमियो 12 बाब और उसकी 10वीं आयत। ब्रदराना मोहब्बत, आपस में एक दूसरे को प्यार करो। सो ब्रादराना मोहब्बत, फीलो लव्स। कई मर्तबा जब हम ब्रादराना होते हैं तो हम उतने ही आवारा हो जाते हैं, बदतमीज हो जाते हैं। हम समझते हैं अब हम फ्रैंक जो हैं, ओवर फ्रैंकनेस, जो फ्रैंकनेस वर्ड है इसके मायने हम मुख्तलिफ लेते हैं। फ्रैंक होने का मतलब है अपने दिल की बात नेकेड कर देना, अपने दिल की बात बता देना, दैट इज फ्रैंकनेस। लेकिन हमारे नजदीक फ्रैंकनेस का मतलब है बदतमीजियां करना, मुंह पे थप्पड़ मारना, गाली देना, डबल मीनिंग मजाक करना। मैं बहुत फ्रैंक हूं। नो वे। एक दूसरे की ब्रादराना तौर पर भी हमें क्या करनी है? इज्जत करनी है। आमीन। क्या करनी है? इज्जत करनी है, और खासकर अपनी बरादरी की ज्यादा इज्जत करनी है। आमीन। एनो जेड़ा कोई क्रिश्चियन होंदा है उन्होंने तो ऐसी कोई समझते ही नहीं, उन्होंने कहने हैं ते फूक है। हमें एक दूसरे की इज्जत करनी है। आमीन। कहीं पेशा पर हो, कहीं जॉब पर हो, तो एक दूसरे का वसीला बने कि उसकी जॉब कायम रहे। ऐसा वसीला ना बने कि जेड़ा क्रिश्चियन मैनेजर आंदा हो रोखा हो जाता। एक दूसरे के लिए मोहब्बत की राह खोले। आमीन। आए, आंखें बंद करें। आपको पता है इज्जत करने से भी इब्लीस चला जाता है। इब्लीस की इज्जत करने से नहीं, खुदा के हुक्म मानने से। आमीन। क्योंकि बेइज्जत करना, जलील करना इब्लीस का काम है। वो इज्जतों को रोल देता है, लेकिन खुदामंद इज्जत को बढ़ाता है। आमीन। You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the Nations.